شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے میک اپ فوراً اتر جاتا ہے۔ ناخنوں پر کالی مہندی لگانے سے ناخن جلدی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کی رانی کے پودے کا پھول ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ آڑو کھانے سے کمزور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے سے جوانی آتی ہے۔ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے 2 گھنٹوں سے زیادہ فریج سے باہر نہ رکھیں۔ دودھ میں میٹھا سوڈا ڈالنے سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ پیاس بہت زیادہ لگتی ہو تو اسٹرابیری کا جوس بنا کر پیو۔ نہار منہ انگوٹھے پر خارش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ زبان سفید ہونے لگے تو منہ میں چھالے آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پخانہ کرتے وقت جلن محسوس ہو تو آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے۔ جس کو کینسر کا مسئلہ ہو اسے فریج والی برف کھلایا کرو۔ کیڑیوں کے سوراخ پر کھجور کی گٹھلی رکھنے سے کیڑیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل گر جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پیدا ہونے والا بچہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ گیس کی آگ پر پکا کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آگ کے دھوئیں پر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ہیضہ ہو جائے تو لیموں اور پیاز کا رس پی لیا کرو۔ سوانجنے کے پتے چبانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گرم کھانا کھانے کی وجہ سے زبان جل جائے تو فوراً کیلا کھا لو، چھالے کبھی نہیں پڑیں گے۔ گرم کھانا کھانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا کا پانی لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ کمرے میں لال بیگ آ جائیں تو کیلے کے چھلکے وہاں پر رکھ دیں، لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ منہ میں کھجور ڈال کر ہم بستری کرنے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہونے کے 10 منٹ کے لیے پھٹکڑی استعمال کرو، بیوی پہلے جیسی کنواری نظر آئے گی۔ ہم بستری کرنے سے پہلے 2 گلاس پانی پیا کرو، جسمانی بیماریوں سے دور رہو گے۔ اگر زندگی بھر قبض سے نجات چاہتے ہو تو گرم دودھ میں چھلکا ڈال کر پیا کرو۔ منہ سے جلن کا نشان ختم کرنا ہو تو مالٹے کا رس لگاتے رہو، جلن کا نشان دور ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر بڑھنے کا مسئلہ ہو تو پکے ہوئے کیلے کھا لو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کو آنکھ بھر کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی سے لیپ کرنے سے چھالا نہیں پڑتا۔ کھانے کے بعد کچی ادرک چبانے سے پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے نہانے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت نوالے پر نمک لگا کر کھانے سے منہ سے کیل مہاسی ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ حامل عورت اگر کھجوریں کھاتی رہے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ دیسی گھی میں سرسوں کا ساگ پکا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چائے میں دار چینی ڈال کر کھانے سے آواز صاف ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر اجوائن لگا کر چاٹنے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔
اگر چھپکلی انسانی جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا دودھ پکتے ہوئے سالن میں ڈالنے سے سالن مزیدار بنتا ہے۔ گاجر کھانے سے مثانے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر سانس میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو مولی کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھانے سے جلد ملائم رہتی ہے۔ دودھ میں جوں کا آٹا ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناریل کے پانی میں لسی ملا کر پینے سے گرمی میں بھی آپ کا رنگ سانولا نہیں پڑتا۔ گرمیوں میں چٹنی بنا کر کھانے سے آپ صحت مند رہیں گے۔ مسواک کرنے سے معدے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کیلے کو دودھ میں مکس کر کے کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ نہال سے پہلے زخم پر تیل لگانے سے زخم میں پانی نہیں پڑتا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، کبھی ہیضے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چائے میں الائچی ڈال کر پینے سے دانت درد میں آرام ملتا ہے۔ ہلدی پانی میں ملا کر غرارے کرنے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کو ہچکیاں زیادہ آتی ہوں اس کے گردے خراب ہوتے ہیں۔ مولی کا پتا چبانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنگھی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ تیز پتی والی چائے پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ سائیکل چلانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے چھالے دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت آبلے پر انڈے کی سفیدی لگا لیں۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیں اور اسے مسوڑوں پر ملیں۔ خراب اور کٹے پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے گلاب کا پھول آدھا پیس کر اس میں ذرا سا مکھن لگا کر 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال کر اس کو پکائیں۔ چینی اور دار چینی بھی ڈال لیں۔ اس قہوے کو دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ بھاپ سے اگر ہاتھ جل جائیں تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں۔ اگر پیٹ میں شدید درد رکنے کے لیے بڑی الائچی، دار چینی، سونف، پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے صبح سویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد ہلکے پر پھیریں۔ چھوٹے بچے نمکول کا پانی نہ پئیں تو 2 چمچ شہد، آدھا چمچ نمک، 1 چمچ چینی اور 3-4 قطرے لیمو ڈال کر 2 گلاس پانی میں حل کر گھریلو نمکول بنائیں اور اسہال اور قے کی صورت میں اسے بچوں کو پلاتے رہیں۔ دانتوں کی چمچ برقرار رکھنے کے لیے صبح شام نیم کی مسواک استعمال کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں۔ بچوں میں ناک کی نکسیر روکنے کے لیے انہیں ککڑی اور کھیرا کھلائیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، کولڈ ڈرنکس اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے دھوئیں، افاقہ ہوگا۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا جوس زیادہ پئیں۔ چقندر کا استعمال بطور سلاد کریں اور سیب بھی خوب کھائیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میں رات کے پیدل جب گھر کی گلی میں داخل ہوا تھا، میرے چہرے پر حد درجہ بیزاری اور ناگواریت تھی۔ پورا دن سیمنٹ کے بلاک اٹھا کر میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے اور ننگے پاؤں دھوپ میں چل کر پاؤں جھلس جاتے، اور پورے دن کی انتھک محنت کے بعد بھی میری جیب میں 500 کا نوٹ ہی ہوتا۔ ایک تو میں آج ڈبل ڈیوٹی دے کر آ رہا تھا کیونکہ میری بیوی امید سے تھی، اس لیے بچے کی پیدائش کا خرچہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس پر اپنی گلی میں داخل ہوتے ہی اس بھکارن کو اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا دیکھ کر میرا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ یہ فقیرنی تو میری جان کو آ گئی تھی، کئی بار اسے منع کر چکا تھا کہ مجھے اپنے گھر کا کمرہ کرائے پر نہیں دینا، لیکن وہ جاہل گوار عورت کچھ سننے کو تیار بھی نہ تھی۔
میں اس وقت اس سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے سخت لہجے سے پکارا، کیونکہ وہ میرے گھر کے بیرونی دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، او پاگل، ہٹو میرے گھر کے سامنے سے۔ میری گرجدار آواز سن کر وہ چونک کر پیچھے ہٹی تھی، پھر اپنا سر کھجاتے ہوئے مسکرائی، پھر کہنے لگی، دیکھ بابو، بھکارن کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، دے دینا ایک کمرہ کرائے پر۔ وہ پھر سے میری منت پر اتر آئی تھی۔ میں نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ میں نے کہا، لوگوں کے رحم و کرم پر تو پلتی ہے، مجھے کیا کرایہ دے گی، چل ہٹ پیچھے۔ میں نے اسے جھڑکا اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ میرے ساتھ اس بھکارن کو دیکھ کر میری بیوی کا منہ بن گیا تھا، وہ عورت پریشان ہی اتنا کرتی تھی۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگی، کیا خاک ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتی ہے اچھی خوراک کھاؤ، پھل کھاؤ، تم بہت کمزور ہو۔ اب ڈاکٹر سے کیا کہوں کہ 2 وقت کی روٹی ہی نہیں ملتی، تو اچھی خوراک کہاں سے کھاؤں گی؟ میں نے اس کی بات سن کر جیب میں سے ایک سیب نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جو کچھ داغی تھا، اس لیے مجھے پھل والے نے سستا دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میرے سیمنٹ سے بھرے ہاتھوں میں سے اس نے سیب لے کر ایک طرف رکھا اور میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ سیمنٹ کی وجہ سے کٹ چکے تھے، ان میں ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو ٹپکانے لگی اور کہنے لگی، میں نے تجھے مشکل میں ڈال دیا جمشید، پہلے کیا میرا بوجھ کم تھا جو اب یہ بچہ؟ اس سے پہلے کہ وہ غربت کی وجہ سے میرے بچے کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، کچھ مت کہنا، اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ میں ذرا نہا کر آتا ہوں تو مجھے روٹی دے دو۔ میں نے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے، تب تک رمشا گرم روٹیاں اور چٹنی لے کر 4 پائی پر رکھنے لگی۔ بس یہی روز کی ہماری خوراک تھی، سوکھی روٹی، پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی اور سوکھی روٹی کے نوالے۔ پانی سے اندر نکل رہا تھا اور ہر نوالے پر اپنے خدا کا شکر اور ان کے کلمات بھی ادا کر رہا تھا کہ اس نے بھوکا نہیں سلایا۔ میری بیوی سیب کاٹتے ہوئے میرے چہرے کو تک رہی تھی، کہنے لگی، جمشید، تم سوکھی روٹی پر بھی شکر کرتے ہو؟ وہ روٹی جو تجھے پورا دن خون پسینہ ایک کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس کا شکر ہے کہ وہ حلال کے نوالے کھلا رہا ہے، اور شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، میرا بھی بڑھ جائے گا۔ اگلے روز جو کچھ اس نے بھکارن نے مجھ سے کہا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی مزدوری کے لیے گھر سے نکلا تو وہ بھی میرے دروازے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے اپنا کمرہ دے دے، میں تجھے روز کا کرایہ دوں گی۔ میں ویسے ہی اس سے اکتا چکا تھا، اس لیے اسے کہا، ٹھیک ہے، مجھے روز کے 5,000 چاہیے۔ جب تو روز کے 5,000 کمانے کے قابل ہو جائے تو تجھے اپنا گھر کمرہ کرائے پر دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت چپ کر گئی اور میں کام پر چلا گیا۔ مجھے لگا، اچھا ہے، میری اس عورت سے جان تو چھوٹ گئی، لیکن میں حیران و پریشان سا رہ گیا جب واپسی پر وہ عورت اب بھی میرے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں جب گھر تک پہنچا، اس عورت نے میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے 5,000 کا نوٹ میرے سامنے کر دیا۔ میں وہ نوٹ دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے کہا، اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگی، میں نے ہی پیسے دیے ہیں، اب مجھے تم کمرہ کرائے پر دے دو۔ میں نے کہا، ایک رات کی ہی تو بات ہے، یہ عورت بھلا کیسے اتنے روز سارے پیسے دے سکتی ہے؟ میں نے دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا تو سامنے پھر اس بھکارن کو دیکھ کر شب ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ میں اندر آ کر دروازہ بند کر لوں گا، لیکن جب میں نے اندر آ کر اس بھکارن سے اندر آنے کو کہا تو میری بیوی حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، جمشید، اسے کیوں اندر لا رہی ہو؟ میں نے کہا، ایک رات کی بات ہے، اس بھکارن سے زبان پکی کر چکا ہوں۔ میری بیوی مجھے گھورنے لگی، لیکن مجھ سے کہا، کچھ بھی نہیں، اور بھکارن تو یوں خوش تھی جیسے کہ اسے نہ جانے کون سا خزانہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہو۔ حالانکہ میرا گھر بہت پرانا اور بسیدہ سا تھا، میرے دادا پر دادا کے زمانے کا تھا۔ بارش ہوتی تو چھت سے پانی ٹپکنے لگتا۔ میرے گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرہ صحن کے بالکل سامنے بنا ہوا تھا، وہ بڑا ہی کشادہ تھا، جہاں میں اور میری بیوی رہتے تھے۔ ایک کمرہ مین گیٹ کی طرف تھا جو بہت ہی چھوٹا سا تھا اور اس کا ایک دروازہ باہر کی جانب بھی کھلتا تھا۔ اس کمرے کی حالت تو سب سے زیادہ ابتر تھی کیونکہ وہ زیادہ تر بند ہی رہتا۔ میں نے اس بھکارن کو اس کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم اندر کی جانب جھانکو گی، اپنا آنا جانا کمرے کے بیرونی دروازے تک ہی رکھنا۔ وہ خوشی سے میری ہر بات پر سر ہلا رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ 5,000 کے نوٹ کی اہمیت وہی شخص لگا سکتا ہے جو کہ مجھ جیسا ایک مزدور ہے۔ میں پورا دن اپنا خون پسینہ ایک کرتا
تب جا کر 600-700 روپے میں کماتا تھا، اور اخراجات کی وجہ سے میں سواری کی بجائے پیدل ہی چلنے کو ترجیح دیتا، اس لیے 1 گھنٹے بعد اپنے گھر پہنچتا تھا۔ وہ بھکارن جلدی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بھکارن کے پاس بھی کچھ نہیں، اس لیے میں نے اسے ایک بستر سونے کے لیے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کمرے میں جا کر اس نے کمرہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ میں نے بھی سکھ سانس لیا کھانا کھاتے ہوئے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ اس بھکارن نے مجھے ایک رات کا کرایہ 5000 دیا ہے، تو میری بیوی کا یہ سن کر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ 1 رات کی قیمت تو یہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا میں نے تو اس بھکارن سے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ قیمت بتائی تھی تاکہ وہ کمرے کی رٹ نہ لگائے، لیکن مجھے یہ امید نہ تھی کہ وہ 5000 ہی دے گی۔ میری بیوی کہنے لگی لیکن یہ ممکن نہیں کہ یہ کل بھی ہمیں 5000 دے سکے، کیونکہ لوگ اسے اتنی بھیک تو دیتے نہیں ہوں گے۔ یہ پیسے بھی اس نے بہت ہی عرصے میں جمع کیے ہوں گے، کیونکہ ہمارا علاقہ پسماندہ سا تھا، وہاں زیادہ تر طبقہ مزدور ہی رہتا، اس لیے کوئی ایک بھکارن کو ترس کھا کر بھی دیتا ہوگا تو بس چند سکے ہی ہاتھ پر رکھتا ہوگا۔ لیکن مجھے جتنے پیسے ابھی 5 منٹ میں مل گئے، میرے لیے حیران کن سی بات تھی۔ میری بیوی بہت خوش تھی، مجھ سے کہنے لگی یہ بھکارن تو بڑی بے وقوف نکلی، ایک بسیدہ سے کمرے میں 1 رات رہنے کا 5000 دے دیا۔ ان پیسوں میں تو اسے 1 ماہ کے لیے بھی اس سے بھی اچھی حالت میں کمرہ مل سکتا تھا۔ بات تو میری بیوی کی بھی ٹھیک تھی، بہرحال 5000 کی خوشی میں مجھے تو رات بھر سکون سے نیند بھی نہیں آئی۔ اگلے روز میں نے پہلے بیوی کو 1 کلو گوشت لا کر دیا، وہ پکا کر کھائے اور باقی کے پیسے میں نے سنبھال کر رکھ دیے، چند ماہ کے بعد ہسپتال میں خرچ ہو جائیں گے۔ میری بیوی آج بہت خوش تھی۔ صبح صبح ہی اس بھکارن کو بھی پراٹھا اور چائے کا ناشتہ دینے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے وہ دروازہ ذرا سا ہی کھولا تھا اور صرف اپنا ہی منہ باہر نکالا۔ میری بیوی نے ناشتے کی پلیٹ آگے بڑھائی تو اس نے اجرک میں وہ پلیٹ پکڑی اور دھڑ سے دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے اور میری بیوی کو اس کا یہ رد عمل کچھ عجیب سا لگا، ورنہ اسے تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے رات کو حیرت کا زوردار جھٹکا اس وقت لگا جب اس بھکارن نے مجھے 5000 کا ایک نوٹ اور پکڑا دیا۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آج اس کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی۔ یہی حال میری بیوی کا بھی تھا۔ 24 گھنٹے بعد 5000 کا ایک اور نوٹ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا اگر آپ لوگ میری روٹی پانی کا انتظام کر دو تو میں 1000 روپیہ اور بھی دیا کروں گی۔ ہم تو ابھی اس 5000 کے نوٹ کی حیرت سے باہر نہیں نکلے تھے کہ وہ 1000 مزید ہمیں بس 2 وقت کی روٹی دینے کا دے رہی تھی۔ میری بیوی نے تو فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نے کہا ہم کھانے کے پیسے نہیں لیں گے، جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں وہی تم بھی کھا لینا۔ وہ فوراً سے میری بات مان گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھانے کے پیسے دے کر میری بیوی سے نت نئی چیزیں بنوانے کی فرمائش کرے۔ میری بیوی 1000 روپے کی خاطر خود کو باورچی خانے میں ہلکان کرتی رہی۔ اگلے روز مزدوری پر تو میں چلا گیا، لیکن میرا ذہن بس اس بھکارن کی جانب مبذول تھا۔ 24 گھنٹوں میں 10,000 مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اگر یہ قیمت ایک امیر ترین لڑکی ادا کرتی تو وہ خود بھکارن تھی، پھر اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتی تھی؟ میرا پورا دن کام میں تو نہیں لگتا تھا، بس میں اسی بارے میں سوچتا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ مجھے کیا وہ بھکارن پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ بس مجھے کرائے میں روز کی بنیاد پر 5000 روپے مل رہے تھے، لیکن مجھے حلال رزق کھانے کی فکر تھی۔ میں جو کرائے سے وصول کر رہا تھا بہت زیادہ تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس غریب بھکارن کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ 1-2 دن مزدوری سے چھٹی کر کے دیکھوں گا یہ بھکارن کام کیا کرتی ہے۔ ایک روز میں کام کے لیے باہر تو نکلا، لیکن کام پر جانے کی بجائے میں روڈ پر رک گیا کہ وہ یہاں اکثر بھیک مانگتی نظر آتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھکارن اسی مین روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کے اور آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ کر بھیک مانگنے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مین روڈ پر کھڑی صرف گاڑی والوں کے پاس جا کر ہی ان کے شیشے بجا کر ان سے بھیک مانگتی وہ لوگ اپنی گاڑی کی کھڑکی کھول کر۔ میں نے ان 3 گھنٹوں میں ایسی کوئی بھی گاڑی نہیں دیکھی جس نے اس بھکارن کو پیسے نہ دیے ہوں۔ میرے لیے حیران کن سی بات تھی، ورنہ گاڑی والے تو اتنی جلدی کسی کو پیسے نہیں دیتے، بلکہ اپنے اے سی والی کار کا شیشہ تک نہیں کھولتے، اور اس بھکارن کو لازمی بھیک دے رہے تھے۔ وہ بھکارن کسی بھی رکشے والے یا موٹر سائیکل والے کے پاس بھیک مانگنے نہیں گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ گھر کی طرف چلی گئے۔ مجھے تجسس بڑھنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، اس لیے میں گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی پلاؤ بنا رہی تھی جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اتنی جلدی گھر واپس دیکھ کر وہ وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا بس ویسے ہی آج جلدی آ گیا، کچھ آرام کر لو۔ میں نے کہا کہ تم پیسے بچا کر رکھو، کیوں ان کھانوں میں ضائع کر رہی ہو؟ اپنی بیوی کو میں نے پلاؤ کے ساتھ رائتا اور چٹنی بناتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ کہنے لگی اس بھکارن نے مجھے 1000 روپے دیا تھا، اس لیے میں نے سوچا اچھی چیز ہی بنا لوں۔
اگلے چند ہی روز کے بعد ایک رات میں صحن میں چارپائی بچھا کر سو گیا، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور دن بھر کی کڑک دھوپ کے بعد رات کو کمرے میں حبس ہوتا تھا اور کمرے کی بانسبت صحن کچھ ہوادار تھا، لیکن رات کی پہر میری آنکھ ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی وجہ سے کھلی۔ میں نیند کا بہت کچا تھا، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور کیا تو آواز بھکارن کے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میں اس کے دروازے کے پاس چلا گیا۔ وہ آواز سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس بھکارن کے علاوہ ایک مردانہ آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ دروازہ ہی پیٹ کر رکھ دوں، لیکن میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں اس بھکارن کے اصل مقصد تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی بھی کوشش کی کہ شاید ان کے مابین ہونے والی گفتگو میں سن سکوں، لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا مین گیٹ کے دروازے سے دیکھتا ہوں۔ ہمارا مین گیٹ کا دروازہ بھی 2 پٹ والا تھا، اس لیے بند ہونے کے باوجود اس کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہوتا، اس لیے میں وہاں سے دیکھنے لگا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گیا۔ میرے گیٹ کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ مجھے یہ تشویش ہونے لگی کہ آخر یہ عورت ہے کون، کرتی کیا ہے جس سے اس کو اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اپنے گھر کے باہر 2 مردوں کو دیکھ کر تو میری حالت خراب ہونے لگی کہ کہیں یہ مرد بدکاری کے لیے تو یہاں نہیں آتے۔ اس خیال نے تو مجھے بری طرح سے بدحواس سا کر دیا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ بدکاری ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اتنی جلدی پیسے کما سکتا ہے۔ اسی طرح تو میرا گھر بدنام ہو جائے گا۔ سب لوگ میری پاک باز بیوی پر بھی شک کریں گے، اسے بھی ایسی ہی گندی نظروں سے دیکھیں گے۔ میں سوچ چکا تھا کہ پیسے نہیں ملتے تو نہ ملے، لیکن میں اس بدنامی کے ساتھ بالکل بھی نہیں جی سکتا۔ اس لیے صبح ہوتے ہی میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، بس میرا کمرہ خالی کر دو۔ وہ کہنے لگے تو مجھے بلا ناغہ کمرے کا کرایہ بھی بھر رہی ہے اور کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی، لیکن جو حقیقت میں جان چکا تھا میں اسے ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہنے لگی دیکھو مجھے کمرے سے مت نکالو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میری بیوی بھی مجھ سے الجھنے لگی، کیوں تم اس بھکارن کو نکال رہے ہو؟ اچھے خاصے میں پیسے مل رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی اس بے وقوف بیوی کو کیا سمجھاتا، وہ معصوم تھی، ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ عورت میری منت سماجت پر اتر آئی کہ میں اسے بس 1 ماہ مزید رہنے دوں، لیکن 1 مہینے میں تو میں اچھا خاصا بدنام ہو جاتا۔ میں نے اس بھکارن کو صاف منع کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اگر پیسے زیادہ چاہیے تو تم لے سکتے ہو، لیکن میں نے کہا کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ عورت روتے دھوتے ہوئے نکل چکی تھی۔ میری بیوی مجھ سے جھگڑنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اچھے خاصے پیسے آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے ڈانٹ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ لیکن شام کو ہی میرے پڑوس کی ایک عورت نے فون کر کے مجھے بتایا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں تو یہ سن کر پاگل سا ہو گیا۔ میں جلدی سے اسپتال پہنچا تھا، لیکن میری بیوی بے ہوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر پاگل سا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں، اسے کوئی بھی ٹینشن نہیں دینی، لیکن آپ نے شاید اسے بہت زیادہ ڈپریس کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات کو یوں حواسوں پر سوار کرے گی۔ میری بیوی 3 دن سے ہسپتال میں داخل تھی۔ میری ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس بھکارن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں اس قدر مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے کسی بات اور بدنامی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ انسان کی مجبوریاں انسان کو بہت دفعہ وہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہیں وہ جو کرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت بھی میں اس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میری بیوی اور بچے کی جان خطرے میں تھی اور میرے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، اس بھکارن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پورے دن کی خواری کے بعد میں اپنے گھر لوٹا تو مجھے اس کمرے سے کچھ عورتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چند دن سے گھر پر نہیں تھا۔ ہسپتال میں میرے دن رات گزر رہے تھے۔ میں نے سامنے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب وہ بھکارن میرے کمرے میں ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، لیکن تمہارا کمرہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا تم کہاں تھی؟ میں 2 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ہسپتال میں ہے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے۔ اس نے مجھے فوراً 20,000 روپے دیے۔ مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ پیسہ اس عورت کے پاس کہاں سے آیا ہے۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کی زندگی بچانی تھی۔ بر وقت علاج ملنے سے میری بیوی اور بچہ دونوں محفوظ تھے۔ میری بیوی گھر آ گئی۔ اس بھکارن نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی یہ عورت کیا چیز ہے۔ کچھ دن کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ جب تک چاہے اس کمرے میں رہ سکتی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی، لیکن چند دن بعد میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں مزدوری کر رہا تھا جب ایک شخص وہاں آیا اور دوسرے مزدوروں سے میرا پوچھنے لگا۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا میں اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں، وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔
میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا وہ میرا گھر خریدنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا، لیکن وہ کہنے لگا وہ مجھے اس گھر کی منہ مانگی قیمت دے گا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو وہ عورت بھی مجھے ایک دن کا کرایہ 5,000 دے رہی تھی، اور یہ شخص بھی مجھے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہے۔ میں نے کہا سوچ کر بتاؤں گا۔ میں سیدھا وہاں سے گھر گیا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس عورت نے جب سے کمرہ کرائے پر لیا ہے وہ کمرے میں کسی کو بھی آنے جانے نہیں دیتی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں وہ دروازہ پورا کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ مجھے لاکھ روکتی رہ گئی لیکن میں نہ رکا۔ جب میں نے کمرے کے اندر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے کمرے میں اس عورت نے سرنگیں کھود رکھی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وہ کہنے لگی وہ کوئی بھکارن نہیں، دراصل یہ گھر اس کے پردادا کا تھا جو پاکستان آزاد ہونے کے بعد انڈیا چلے گئے۔ یہ گھر انہوں نے ایک انڈین دوست سے لیا تھا جس نے اس گھر میں سونے کے صندوق چھپا رکھے تھے۔ یہ بات میرے والد نے بتائی، اور اس وقت میرے والد کے کاروبار میں بہت ہی نقصان ہو چکا تھا۔ مجھے ان کا کاروبار چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن آپ مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتے، اس لیے مجھے اس بھکارن کا حلیہ بدل کر آنا پڑا۔ میرا چچا ایک لالچی انسان ہے۔ پہلے اس نے میرے والد کا پیسہ برباد کیا اور اب وہ اس سونے کے زیورات کے صندوق کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک رات وہ یہاں مجھے دھمکانے کے لیے آیا تھا، اور اب بھی نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں ایک لڑکی ہوں، اس لیے اتنی جلدی کھدائی نہیں کر سکتی، ورنہ اب تک اس زیور تک پہنچ چکی ہوتی۔ میں نے کہا کہ میں ایک مزدور ہوں، یہ میرا روز کا کام ہے، اس لیے میں نے 2 دن میں کھدائی کے بعد وہ صندوق اس لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی نے اس کا تالا توڑ کر مجھے بھی کچھ زیورات دیے جو میرے لیے بہت تھے۔ میں اب خوشحال ہو چکا تھا۔ میرا اس بات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا کہ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اللہ نے مجھے بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا۔ مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا ہے۔